بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت سی خبریں ہیں، بہت سی تازہ ترین بڑی اہم خبریں بھی ہیں۔ ایک طرف جلسہ ہے اور دوسری طرف استعفیٰ ہے اور تیسری طرف JUI ہے۔ یہ ساری باتیں کیا ہیں، اس کی تفصیلات بتاؤں گا، لیکن پہلا سوال یہی ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ 9 مئی میں فیض عمران ایک دوسرے کے سہولت کار تھے، بلکہ مجرمانہ سرگرمیوں میں شامل تھے۔ علیمہ خان معافی کے لیے تیار ہو گئیں۔ باقی جو ہے وہ یہ ہے کہ باجوہ کے بغیر فیض ٹرائل بدنیتی پر مبنی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ عمران خان نے کہا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا نہیں چھوڑوں گا، سب کے خلاف مقدمہ کروں گا چاہے کوئی بھی ہو۔ تو وہ کہتے نہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ باہر نکلوں گا اور چیئرمین نیب اور تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو سب کے خلاف مقدمہ کروں گا، کیونکہ نیب جو ہے وہ ادارہ جانبدار ہے۔ پہلے اسے پرویز مشرف چلاتے رہے، پھر باجوہ، اور اب چلا رہے ہیں عاصم منیر۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلا جلسہ PTI کا سنگجانی میں، جہاں مویشی منڈی میں جو تیسری جگہ تبدیل کر کے اب فیصلہ کیا گیا ہے، وہاں جلسے کی تیاری ہے مکمل، اور جناب شور مچا ہوا ہے کہ جناب ہزاروں کی تعداد میں قافلے آ رہے ہیں، لیکن یہ تو کل پتہ لگے گا کتنی تعداد تھی۔ جلسی تھا کہ جلسہ، لیکن بہرحال عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی، ایک رکاوٹ نہیں ہوگا۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی بھی تھی جب 22 اگست کا جلسہ ملتوی ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کریں جلسہ، اور جلسہ ان کا حق ہے، انہیں کرنا بھی چاہیے۔ بہرحال انہیں پاور شو کرنا چاہیے۔ لیکن ایک جلسہ لاہور میں، وہ ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے JUI کا، تو مولانا صاحب نے تو اپنی پاور شو کر دی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب لو جی بھائی، پھر ایپ پہ آ جائے مجمع اور ایپ پہ آ جائے جلسہ۔ لیکن JUI کی اہمیت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بڑھ گئی ہے، بلکہ بڑھی ہوئی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ اس وقت ترپ کا کارڈ جو ہے، یعنی ترپ کا پتہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ کریں۔ حکومت نے ان کو آفر کیا کہ جناب بلوچستان حکومت میں شامل ہو جائیں، 4 وزارتیں لے لیں وفاق میں، اور گورنری لے لیں KP کے۔ اب دیکھیں، ابھی جواب نہیں دیا مولانا نے، لیکن مولانا کی اس وقت جو ہے پانچوں بھی میں ہے، چاہے وہ PTI جو ہے وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو، یہ بھی ہے، لیکن جو معاملات ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کدھر ہو رہے ہیں، وہ بات وہی ہے کہ فیض حمید کے بعد شور مچا ہوا تھا، بلکہ عمران خان صاحب نے خود شور کہا تھا کہ مجھے بھی ملٹری کورٹ پہنچایا جائے گا۔ تو ہر طرف شور یہی ہے کہ ٹرائل ملٹری ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے کہ سول کا ملٹری کورٹ میں جانا جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آئے گا، جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اگر ملٹری کورٹ میں عمران خان گیا تو عمران خان سابق وزیر اعظم، اور پھر جناب ان کھیڈنا اندر سوشل میڈیا تے، تو دنیا میں کوہرام مچ جائے گا۔ لیکن جو شواہد آ رہے ہیں اس میں یہی ہے کہ فیض حمید صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رابطے میں تھے، 9 مئی کی منصوبہ بندی میں بھی وہ موجود تھے، اور نگران حکومت نے جاتے جاتے ایک رپورٹ بنائی تھی جو فائل کی، اور اس رپورٹ میں بھی یہی کہا کہ جناب اصل مرکزی جو منصوبہ ساز ہے وہ عمران خان ہیں، اور اس میں نام کچھ اور لوگوں کے بھی آئے، اور بلکہ یہ کہا گیا کہ اس کی باقاعدہ اسٹیجز بنائی گئی تھی کہ 185 افراد نے اس پر عمل درآمد کرایا 9 مئی کو، اور اس میں 30 سے 40 افراد جو تھے وہ منصوبہ ساز تھے، اور سارے لوگوں نے کام یہ کر کے دکھایا۔ اب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ بات اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہی ہے، اپنی منزل کی طرف پہنچ رہی ہے۔ 9 مئی کا آخر حساب کتاب تو ہونا ہے، اور کورٹ کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا کہ اس پہ کوئی کسی قسم کی رعایت گنجائش نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ، لیکن جو ایک استعفے کی میں نے بات کی تھی وہ بڑی اہم ہے۔ ہاں، وہ جلسے کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ جلسہ، استعفیٰ اور JUI، تو اس میں جو استعفیٰ ہے وہ یہ ہے کہ جلسہ ہونے کی تیاری مکمل، اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے دے دیا استعفیٰ،
عمران خان بھی لگ رہا ہے کہ انگریز کی پالیسی پر ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. انہوں نے کور کمیٹی کا جو فیصلہ ہوا، یہ کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں فیصلہ ہوا کہ 2 پارٹیاں بنا دی گئی. ایک پارلیمانی گروپ بنا دیا گیا، کمیٹی بنا دی گئی، اور ایک سیاسی پولیٹیکل. تو پارلیمانی پارٹی الگ کرے گی، وہ فیصلے الگ کرے گی، اور جو سیاسی ہے وہ الگ کرے گی. اور سیاسی پارٹی کا ذمہ دار بنا دیا یہ اکرم راجہ کو. یعنی وہ جو لاہور سے الیکشن لڑے تھے، اکرم صاحب جو تھے، اپنا لائر ہے، سب کچھ ہے، جو سلمان اکرم راجہ، ان کو بنا دیا گیا. لیکن سیاسی میدان میں ان کا کوئی اتنا تجربہ نہیں ہے. قانونی میدان میں وہ بڑے اہم ہیں. جبکہ عمر ایوب خان جو ہیں، ان کا خاندان سیاسی ہے. چاہے ان کے دادا حضور عامر تھے، لیکن ان کے ابا حضور جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہے، وہ وزیر خارجہ بھی رہے، اور ان کا خاندان جو ہے وہ خود کئی بار وزیر رہ چکے ہیں، اور ایک خاندان ہے. تو عمر ایوب نے ایک بار پھر استعفیٰ دے دیا. کیوں دے دیا اور ایک دن پہلے کیوں دے دیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ اندر تقسیم موجود ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور اس کو کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں کون؟ علی امین گنڈا پور. دوسری جانب جو ہے وہ ہے ان کے ساتھ شبلی فراز ہے، گوہر خان ہے، اور وہ جو ہے سارے مل کے جناب اپنے اپنے کر رہے ہیں، اور اس میں گروپنگ جو ہے وہ ایک واضح نظر ہے. لیکن کل کا جلسہ جو ہوگا، وہ جلسہ کتنا کامیاب ہوگا، اور اس میں کون کتنا کردار ادا کرتا، اصل چیز تو یہ ہوگی. اپنا علی امین گنڈا پور کی بڑی بڑھ کے موجود ہے، اور تمام اداروں کو بھی کہہ دیا ہے، تمام کارکنوں کو بھی کہہ دیا ہے کہ جناب پہنچو، پاور شو کرنا ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ تو کر کے دکھانا ہے. اچھا، عمران خان کے خلاف ایک اور بھی آ گیا، ایک اور جناب وہ ٹائمز آف اسرائیل میں ایک بلاگ چھپ گیا. تو اب وہ کوئی آرٹیکل یا کوئی بہت بڑا مضمون نہیں، لیکن بلاگ تو ہے. اب اس میں وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ جو پاک اسرائیل تعلقات ہیں اس میں بہتری جو ہے وہ صرف عمران خان لا سکتے ہیں. حالانکہ عمران خان فلسطین کے حامی ہیں، حالانکہ اسلام خان مسلم امہ کے حامی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں کہ ان کا تعلق جو ہے گولڈ سمتھ خاندان سے. گولڈ سمتھ خاندان کے ایک جب وہ میئر کا الیکشن لڑ رہے تھے، یعنی جمائمہ کے بھائی، ان کے برادر اللہ جو ہے عمران خان کے سابق، تو انہوں نے اس کی حمایت کی تھی. مسلمان میئر جو صادق خان تھے اس کی نہیں کی تھی. یہ قسم کی ہے. لیکن اسی بلاک میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ادارے کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں. اور محترمہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میں تو فکشن رائٹر بھی ہوں، اور میرا جو ہے وہ یورپی علاقہ ہے، یا مشرق وسطیٰ کے معاملات پہ میں دیکھتی ہوں، میں اس کے چیز ہے. تو یعنی انہیں بھی ایک فکشن والا کام کر کے ایک نیا ہنگامہ رائے کیا. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ نان ایشو کو ایشو بنانے کا بڑا شوق ہے. تو ہم نے جناب تمام چینلز اس کی دہائی مچا دی کہ عمران خان جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت کر سکتے ہیں، اور ان کا خاندان جو سابق یعنی بیگم صاحبہ کا خاندان ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، اور پاک اسرائیل تعلقات. لیکن یہ بات کا پتنگڑ بنایا گیا. میں تو اس بات سے نہیں، کیونکہ اخبار نے خود لکھ دیا کہ اس سے متفق ہونا ضروری نہیں. یہ ان کی اپنی رائے ہے خاتون کی. خاتون کتنی کمپیٹنٹ ہیں یہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے. کہ پاکستانی میڈیا تو جناب لے کے اڑ گیا جناب انہوں. اب بات کرتے ہیں کہ علی مخان معافی کے لیے تیار ہے. وہ کسے؟ انہیں 3 صحافیوں پہ الزام لگاتا ہے کہ یہ ایجنسیوں کے ایجنٹ ہیں. اب ان تک واپس پہنچ گئی کہ عمران خان سے شکایت بھی ہو گئی. عمران خان نے بھی کہا کہ میں بات کروں گا. تو انہوں نے اپنے جو مقبر جرنلسٹ تھے اس کو ساتھی کو یہ پیغام دے دیا کہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں اگلی ملاقات میں ان سے معذرت کر لوں گی، میرا مقصد یہ نہیں تھا. اب جو میڈیا سے گفتگو کی ہے عمران خان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب فیض کا ٹرائل جو ہے وہ بدنیتی پر ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ باجوہ کو بھی ہونا چاہیے. اب وہ کھینچ کے باجوہ صاحب کو بھی لا رہے ہیں. نیب میں بھی وہ کہہ رہے ہیں، اور نیب کی ترامیم جو ہے ان کو منظور نہیں تھی، لیکن اب چونکہ ہو گئی ہیں سپریم کورٹ سے، تو اب اس کی فائدہ اٹھانے کے لیے بھی انہوں نے ایک بریت کی درخواست ان کے وکلاء نے دے دی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ یہ دائرہ کار ہی نہیں ہے نیب کا کہ اس مسئلے پہ کیا ہے. لیکن نہیں، انہوں نے اپنی بریت کہ بشرا بی بی کی بریت کی درخواست ہے، اس کے ساتھ میری درخواست بھی اٹیچ کر دی جائے، اور ان کی بریت کی بات یہ ہو گئی. لیکن بہرحال فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ، کیونکہ اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی کہ جناب یہ جو ترامیم ہو گئی اس کے بعد تو کیس ہی اڑ گیا، 190 ملین بھی اڑ گیا، توشہ خانہ کیس بھی اڑ گیا. تو بھائی جب اڑ گیا تو پھر کیا کی فکر ہے؟ بریت کی بات کرو، تم دائرہ کار کی بات کرو، دائرہ اختیار کی بات کرو. لیکن وہ نہیں کیا جا رہا. نیب پہ بے تحاشا تیر اندازی کی عمران خان نے. وہ کہتے ہیں جی پہلے اس کو مشرف چلاتا رہا، پھر باجوہ چلاتا رہا،
اور اب جناب عاصم منیر چلا رہے ہیں، اور اب ڈائریکٹ ایک بار پھر سپہ سالار کا نام لینا شروع کریے۔ ایک طرف تو چاہتے ہیں رعایت، دوسری طرف چاہتے ہیں تڑیاں، دھمکیاں اور دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، لیکن اب پتہ یہی لگے گا کہ اب یہ جلسہ جو ہے یہ کس لیول کا ہوتا ہے اور کس انداز میں ہوتا ہے۔ وہ جو استعفیٰ اختر مینگل کا آیا وہ بھی بڑا ایک اہم استعفیٰ ہے، اس کو بھی بڑی ابھی بھی باقاعدہ اس کو یعنی وہ جو ہے لمحہ فکریہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ہے کہ نہیں، وہ بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ ظاہر ہے ان کی سیاست بلوچستان میں ہے تو بلوچوں کے ساتھ انہیں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ ڈٹا ہوا ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں پارلیمنٹ میں واپس آنے کا۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہے، اللہ نگہبان۔